السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے 3 رمضان جمعرات کے دن کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ اس کی قسمت چمک جائے گی، اس کے جائز مقصد پورے ہو جائیں گے۔ جو برسوں سے رکے کام تھے، بندی سے تھی، رکاوٹ تھے، اس وظیفے کے کرتے کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی ہر بلا سے، ہر آفت سے حفاظت ہو جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ 3 رمضان جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، سچا وظیفہ جس نے بھی آج تک کیا انشاءاللہ اس کی دلی مراد پوری ہو گئی، دلی حاجات پوری ہو گئی۔ تو نیکیوں کا، نیکی لوٹنے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کا مہینہ ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں تو انشاءاللہ میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندے کی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ تو میری مائیں بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، 5 وقتہ نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہ نماز تو ہم نے پڑھی نہیں، وظیفہ کر لیا اور پھر کہتے ہیں کہ میرا وظیفہ ہوا ہی نہیں، اثر ہی نہیں ہوا اس وظیفے کا۔ کیسا وظیفہ بتایا تھا آپ نے؟ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، کلام پاک کی تلاوت کرو روزانہ۔ اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ایک رمضان چھوڑنے کا اتنا سخت گناہ ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، رمضان رکھو۔ کوئی زیادہ بیمار ہے، کوئی زیادہ بوڑھا ہے، ان پہ معاف ہے، یا بچوں پہ معاف ہے۔ ہر مسلمان پہ جو بالغ ہے ان پہ روزہ فرض ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزہ ایک نہ چھوڑا جائے، اور تراویح بھی پڑھیں۔ تراویح پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، جبھی تو ہمارا روزہ قبول ہوگا، ہماری گناہوں کی سچی توبہ ہوگی۔ تو اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو، رب کو راضی کر لو۔ رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتیں خزانے لوٹ لو رحمتوں کے۔ تو میری مائیں بہنوں، کسی کا دل نہ دکھانا، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کسی کا بھی دل نہ دکھانا، چغلی سے بچنا، غیبت سے بچنا، پابندی نمازوں کی کرو۔ انشاءاللہ جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کے وظیفے بہت جلد قبول ہوتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، جو بھی میرے چینل پہ نئے ہو، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک ضرور کریں انشاءاللہ۔ اور وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے، ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم یاد نہ ہو تو چھوٹا درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ دل میں رکھ کے، جو بھی آپ کا مقصد ہے دل میں رکھ کے، اللہ پہ اور اللہ کی ذات پہ یقین کر کے کریں، رب پہ یقین کر کے کریں۔ یہ نہیں کہ میں اس کر کے دیکھ رہا ہوں یا کر کے دیکھ رہی ہوں، بس آپ کو اللہ پہ یقین کر کے، سچا وظیفہ ہے۔ جس نے بھی آج تک یہ وظیفہ کیا انشاءاللہ اس کے کام بن گئے، اس کے تمام حاجات پوری ہو گئے۔ 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین۔ 1 شروع کا جو وظیفہ ہے، فرسٹ والا، اور جو 2 نمبر کا ہے وظیفہ، اسی جگہ بیٹھ کر، نہ آپ کسی سے بات کریں گے، نہ آپ سے کوئی بات کرے گا۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 3 مرتبہ آپ کو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ پڑھتے کے ساتھ ہی میرا رب کہتا ہے فرشتوں سے، جاؤ اس کی تمام دلی مراد پوری کر دو۔
اس کے تمام رزق کے دروازے کھول دو۔ جس حاجات کے لیے بندہ فریاد کر رہا ہے اس کی حاجات کو پورا کر دو، اس کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دو۔ اور تیسرا وظیفہ ہے، تیسرا وظیفہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، 7 مرتبہ سورہ کوثر ہاتھ کی انگلیوں پہ، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر۔ سورہ کوثر بہت چھوٹی آیت ہے مگر اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر ہمارے گھر میں مہمان آ گئے اور کھانا کم پڑ رہا ہے تو 11 یا 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اول آخر درود ابراہیم لگا کر پھونک مار دو کھانے پر، انشاءاللہ اس کھانے میں اتنی برکت آ جائے گی کہ آپ کھا لوگے پر ختم نہیں ہوئے گا کھانا۔ تو میری مائیں بہنوں اور میرے بھائیوں، سورہ کوثر برکت والی آیت ہے، برکت والی سورت ہے، کلام پاک کی چھوٹی سی سورت ہے مگر اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہو، سفر میں جا رہے ہو، سورہ کوثر کو پڑھ کے جانا، انشاءاللہ تمام حادثوں سے بچے رہو گے، تمام بلاؤں سے بچے رہو گے۔ تو سورہ کوثر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، کبھی تنگ دستی نہ آگی، اس کے گھر میں برکت ہی برکت آنے لگے گی۔ اگر آپ کو کہیں سے پیسے آئیں، آپ کے کام پیسے آئیں، آپ کا شوہر دے پیسے، 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر ان پیسوں کو رکھ دینا، ان پیسوں میں اتنی برکت آ جائے گی کہ آپ خرچ کرتے کرتے تھک جاؤ گے مگر پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ تو میری مائیں بہنوں، سورہ کوثر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھتے کے ساتھ ہی پھر جتنا بار آپ نے شروع میں درود ابراہیم یا چھوٹا درود شریف پڑھا، اتنی بار آخر میں بھی پڑھیں اور پھر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب ہماری گناہوں کی سچی توبہ ہو جائے گی جبھی تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ میرے رب آپ کو ہر طرح سے نواز دے گا۔ اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں جب تک یہ نہ لگے کہ میری گناہ میرے رب نے معاف کر دی، جب تک اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر رب سے وہ مانگنا جو آپ کو مل نہیں سکتا۔ رب سے تھوڑا نہ مانگنا، بہت زیادہ مانگنا۔ میرا رب جب راضی ہو جاتا ہے تو وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ مار، وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میرا رب راضی ہو گیا اپنے بندے سے، مانگ لے بندے جو کچھ مانگتا ہو۔ تو انشاءاللہ جس حاجات کے لیے بھی آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے، رب کے آگے روئیے، بندوں کے آگے نہ روئیے، رب کے آگے رونا، اپنا دکھڑا اپنے اللہ کو سنانا۔ تو میری مائیں بہنوں، رب کو راضی کر لو، اللہ سے مانگ لو۔ جب رب دینے پہ آتا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتا، چاروں طرف سے ہر طرح سے بارش کی طرح پیسہ برستا ہے، اس کی ہر حاجات پوری ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھیں۔